گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک وہ قرآن و سنت پر عمل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص سے کہے کہ میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر ولی بنا ہوں، وہ ولی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے ایک شخص نے کہا، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہے، میں پہنچ گیا، میں منزل تک پہنچ گیا، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فرائض کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہنچ گیا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کہا کہ نا سچ کہا، وہ پہنچا ہے، وہ پہنچا ہے۔ کہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مقام قرب میں پہنچ گیا، میں ولایت کے اس درجے میں پہنچ گیا کہ جہاں پر عبادت وغیرہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا ایسا درجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نبی کو معاف نہیں ہوئی تو اس کو معاف کیسے ہوگی؟ ولی بنتا ہی وہی ہے جو قرآن و سنت اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے پہنچا ہو۔ وہ پہنچا ہے، وہ ضرور پہنچا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ولیکن وصل الی جہنم، جنت میں نہیں پہنچا، وہ جہنم کی راہ میں پہنچا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، وہ شیطان کی سنگت میں پہنچا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کا آسان طریقہ کار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی پر کیا کر لیں، نافذ کر لیں۔ اپنے 6 یا 7 فٹ کا جو یہ وجود ہے اس پر ہم اسلام نافذ کریں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہو رہا، لوگ وروध کرتے ہیں، ٹھیک ہے اجتماعی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی اور سیاسی طور پر اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے دائرے اختیار میں اپنا یہ 6-7 فٹ کا وجود ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس 6, 7 یا 8 فٹ کے وجود پر اسلامی نظام نافذ کر لو۔ اگر سب یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے، معاشرہ مسلمان ہوگا تو ملک خود مسلمان ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں پر نافذ کریں، اپنے پہ نافذ کریں، سب پہ نافذ ہو جائے۔ ہر بندہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لوں، میرا اخلاق سنور جائے، میں اسلامی نظام اپنے پہ نافذ کر لوں، تو سب پہ نافذ ہو جائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ابتدا اپنے آپ سے ہوگی، ابتدا کس سے ہوگی؟ اپنے آپ سے ہوگی۔ تو اللہ کا ولی بنتا ہی وہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی پر، اپنے اس جسم پر، جسم کے سارے اعضاء پر، اپنے شب و روز پر اسلام کے جملہ معاملات کو نافذ کر دیا ہوتا ہے۔ جب وہ نافذ کر دیتا ہے تو اس کی برکات کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ نظام الدین کیانوی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ آپ دیکھیں کہ آپ کے شب و روز، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے جملہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری میں گزرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں آپ مگن رہتے تھے، غرق رہتے تھے، فنا رہتے تھے۔ جو اللہ کی یاد میں مگن رہے، غرق رہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے نام کو بقا عطا فرماتا ہے، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ صوفیہ کاملین کے، اولیاء کاملین کے نام باقی کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، محفوظ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کیا۔ ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد، ان کا تذکرہ، ان کے اچھے احوال امت کی زبان پر کیا رکھے؟ باقی رکھے، ان کی محبت دل پر باقی رکھے۔ اب کیونکہ ہمارا پروگرام 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اب یہ مختصر سی نعت، اس کے بعد حضرت قبلہ پیر میاں محمود شفیع صاحب بیان بھی فرمائیں گے اور ذکر بھی فرمائیں گے، ذکر بھی کروائیں گے اور مختصر سا بیان بھی کریں گے، اس کے بعد دعا بھی کریں گے۔ ایک نعت کے بعد پیر قبلہ پیر صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقتبس ہوں علامہ عبدالغفار چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔